یادگار لمحوں کا بیان بھی آسان نہیں ہے. 70-80 برس کا سفر اور چند منٹ میں بیان کرنا. میری پیدائش بلوچستان میں ہوئی اور وہاں کی زبانوں میں پشتو اور فارسی کا عمل دخل تھا. البتہ بازاروں میں اور اسکول میں تھوڑی بہت اردو، ہندوستانی ملی جلی زبان بولی جاتی تھی، لیکن بلوچی بھی والد صاحب جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے. اب ان سب چیزوں کا بیان اگر میں اہم واقعات کا بیان کروں تو بھی اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. اب 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ میں جب کہ میرا کیریئر فرسٹ کلاس فرسٹ تھا ہائی اسکول تک، جب 1947 میں پارٹیشن ہوا ہے، تو میں اردو کی طرف کیسے آیا؟ میرے انکانشس میں کوئی چیز ضرور ایسی رہی ہوگی بچپن سے کہ یہ کیا تہذیب عمل ہے، یہ کیا جادو ہے، یہ کیا اسرار ہے. مغلوں کے زمانے میں جب دو تہذیبیں ملتی ہیں، وہ پرانوں میں ایک کتھا آئی ہے کہ سروں اور اسوروں نے مل کر سمندر کو متھا تھا اور اس میں سے امرت نکلا تھا. ہندوستان میں اتنی زبانیں ہیں، 20 زبانیں ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیشہ آریاؤں کے زمانے سے ایک انڈر کرنٹ، ایک عوامی زبان کی، جنتا کی زبان کی بھی، جس کو سب جان سکیں، بول سکیں، رہی ہے. جیسے بنگالی بنگال میں بولی جاتی ہے، کشمیری کشمیر میں بولی جاتی ہے، اور تمل ناڈ میں بولی جاتی ہے. تو لیکن ایک زبان ایسی بھی ہے جو سب کو ملاتی ہے، اور سب زبانوں کا اس نے رس چکھا ہے اور اس میں امرت آ گیا ہے. اس کو ہندی کہیں، اردو کہیں، ان سب کو ملا کر ایک دائرہ بنتا ہے جس کو ہندوستانی کہتے ہیں. بچپن سے مجھے اس کی للک تھی، یہ راز جاننے کی کہ وہ کیا چیز ہے جس نے اردو زبان کو ایسا خوبصورت، ایسا دلکش، ایسا دل فریب، ایسا جادو بھرا بنا دیا ہے کہ جب اس میں بات کرتے ہیں تو یہ زبان کمیونیکیٹ کرتی ہے. از دل خیزد و بر دل ریزد، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے. جیسے عمارتوں میں خوبصورتی کے اعتبار سے ایک بڑی عمارت ہے ہندوستان میں، تاریخی عمارتیں، لیکن جو خوبصورتی تاج محل میں ہے وہ اصفہان کی عمارتوں میں بھی نہیں، وہ ایران کی عمارتوں میں بھی نہیں، وہ عرب کی عمارتوں میں بھی نہیں، اور ہندوستان میں اور تاج محل. اور اردو ہندوؤں مسلمانوں کے آپس میں دو بڑی تہذیبوں کا آپس میں جب ملاپ ہوتا ہے ایک خاموش تہذیبی عمل سے، تو ایک نئی زبان کا اکوا پھوٹتا ہے. اس کا راز کیا ہے؟ یہ زبان کیسے بنی؟ اور اس کے ادب میں جس میں غالب پیدا ہوئے، میر پیدا ہوئے، کبیر کے بعد، تلسی کے بعد، جائسی کے بعد سب سے پہلے امیر خسرو تھے. اور ایسا جادو اس میں جو سنگیت بھرا ہوا ہے. کیا وجہ رہی ہوگی کہ میں نے دلی کالج جانے کا فیصلہ کیا اور اردو کو اپنی زبان بنا لیا. اس کے بعد سے کبھی میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. 82 سالوں میں کچھ نہیں تو میں نے 75 یا 80 کتابیں لکھی ہوں گی. یہ ایک لمبی کہانی ہے. نارنگ صاحب کے ساتھ میں ایک تو میں اس رشتے کو ڈیفائن کیسے کروں مجھے نہیں سمجھ میں آتا، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرے بھائیوں نے اردو ان سے پڑھی ہے جب وہ پروفیسر تھے سینٹ اسٹیفنس کالج میں، اور میں اسی لیے انہیں استاد کہتا ہوں. لیکن پرسونیفائڈ ایک اردو
کا رشتہ اگر میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے اس شخصیت کے ساتھ میرا وہ رشتہ ہے کہ میں جس طرح سے اردو سے جڑا ہوا ہوں، اردو سے محبت کرتا ہوں، اردو سے رشتہ ہے، اردو میری رگوں میں ہے، اردو میری مادری زبان ہے، وہ سارے رشتے جو ہیں وہ گوپی چند نارک کے ساتھ ملتے ہیں۔ میں بلکہ یہ موقع ہے کہ میں انہیں اپنا شکریہ بھی ادا کر دوں کہ وہ نہ ہوتے تو شاید میں اس حلقے میں، ادیبوں کے اس حلقے میں نہ آ پاتا۔ ساہتیہ اکیڈمی میں ان کی وجہ سے آیا وہاں پہ، اور دوسری زبانوں کے ادیبوں سے ملاقاتیں جن کے میں ٹرانسلیشنز اور ترجمے پڑھتا رہا ہوں، ہمیشہ دوسری زبانوں کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ کہاں کس زبان میں کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ اینڈ آئی تھنک وہ ایک دوسرا دور ہوا میری تعلیم کا جس کی وجہ نارنگ صاحب تھے۔ وہ صرف کرٹک نہیں ہیں، مطلب ان کا کسی ایک لیول پہ وہ جو جائزہ لینا ایک ادب کا، پوری رائٹنگ کا جائزہ لینا کسی بھی زبان میں، وہ نارنگ صاحب کا حق بنتا ہے اور انہی کا حصہ ہے۔ وہ کسی دوسرے محقق میں یا دوسرے کسی کرٹک میں یا انٹلیکچوئل میں یا دانشور جنہوں نے کام کیے ہیں، وہ اس دور میں دوسرا کسی کے یہاں نظر نہیں آیا۔ اردو کو بھی اگر دیکھا تو صرف اردو زبان پہ نہیں ہے، وہ ہندی بھی جانتے ہیں، ہندی کا بھی جانتے ہیں، وہ انگریزی میں کیا لکھا جا رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور صرف ہندوستان کا نہیں، ہندوستان کے باہر کیا کام ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے ادب کی اور لٹریچر کی جو گوپی چند نارنگ میں نظر آتی ہے۔ کیریئر کا آغاز تو سینٹ اسٹیونز میں ہوا تھا 1957 میں، لیو ویکینسی میں۔ 58 میں نے پنڈت نہرو کو 87 ممبر پارلیمنٹس کے دستخط کروا کے ایک میمورنڈم دیا کہ دہلی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ الگ سے قائم ہونا چاہیے۔ اردو نہ فارسی عربی کی غلام ہے اور نہ سنسکرت کی ادھین ہے۔ ان سب کے اثرات اردو نے ضرور لیے ہیں، لیکن اردو ایک آزاد اور خود مختار زبان ہے۔ پنڈت جی خود آئے دہلی یونیورسٹی میں اور شعبہ قائم ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے 62-63 جب میں اپنا ڈاکٹریٹ کا کام کر چکا تھا، اور وہ کام بھی عجیب و غریب 400 سال پر پھیلا ہوا۔ اردو شاعری، دی کلچرل اسٹڈی آف اردو پوئٹری، محمد قلی قطب شاہ ٹو فیض احمد فیض اینڈ فراق گورکھپوری۔ میں نے سارا اسلام پڑھا، سارا تصوف پڑھا، ہندوستانی فکر و فلسفہ پڑھا، ویدانت پڑھا، سانکھیہ پڑھا، یوگ پڑھا، اور میں نے بدھسٹ تھاٹ کو پڑھا، وحدت الوجود کو پڑھا، تصوف کو پڑھا، بھکتی شاعروں کو پڑھا، تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس زمانے مجھے، جب میں پی ایچ ڈی کر چکا، میری زندگی کا ایک سنگ میل وسکانسن جانے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں نے 5 برس وسکانسن میں گزارے۔ یہاں میں نے آ کے اس کو سنوارا، نکھارا، اور خوب میں نے اسٹرکچرل لنگوسٹکس میں ایک سے ایک میں کلاسوں میں بھی بیٹھا، آڈٹ کیا، میں نے پڑھا بھی، اور میں نے کتابیں بھی بنائی، ریڈنگز ان لٹریری اردو پروز۔ اس کے ساتھ میں نے ان 2 کتابوں کے ساتھ اس کا ہندی کا ایڈیشن بھی، لیٹس لرن اردو کے نام سے 4 کتابیں بنائیں، رومن میں بھی اور ناگری کے ذریعے اردو پڑھنے والوں کے لیے ہندی میں بھی۔ تو 4 اور 2 6، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام جو میں نے اپنی ڈاکٹریٹ کے لیے کیا تھا۔ اب مجھے موقع ملا 15-20 برسوں کے بعد، از سر نو میں نے 3 کتابوں کا سیٹ شائع کیا۔ ایک کتاب مثنوی پر، اس کی روٹس پر، تہذیبی روٹس پر، دوسری غزل اور اس کی تہذیبی جڑوں پر، اور تیسری اردو نظم اور ہندوستانی تحریک آزادی سے اس کا رشتہ۔ یہ 3 الگ الگ والیوم ہیں۔ املا نامہ والا کام اس سے پہلے میں کر چکا تھا، اسٹینڈرڈائزیشن
ऑफ उर्दू ऑर्थोग्राफी। गोया 10 किताबें मैंने NCPL से शाये की। ये सब की बुनियाद मैंने विस्कॉन्सिन के 4-5 बरसों में रख दी थी, जो बाद में और साथ के साथ जो मेरा लिंग्विस्टिक्स का ज़हनी अमल था, और उस ज़माने में स्टाइलिस्टिक्स का बड़ा शोहरा था, तो मैंने उर्दू में स्टाइलिस्टिक स्टडीज़ जिसका आगाज़ मसूद हुसैन खान ने किया था, असल में जिस तरह से मैंने गालिब को पढ़ा, जिस तरह से मैंने इकबाल को पढ़ा, मैंने फिक्शन को जिस तरह से पढ़ा, राजेंद्र सिंह बेदी को, मंटो को, दूसरों को, वो सब मज़ामीन अदबी तनकीद और लिसानियात, ये कोई 40 बरस की उम्र में ये काम सामने आया। गरज एक बड़ा पड़ाव विस्कॉन्सिन के 5 साल और उसका असर मेरी ज़िंदगी के बाकी सब काम पर जिस तरह से पड़ा, ये एक लंबी कहानी। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग एक मुमताज़ नक्काद, मुहक़्क़िक़, माहिर लिसानियात और दानिश्वर की हैसियत से पूरी उर्दू दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने इल्मी और अदबी खिदमात से अपनी एक अलग दुनिया आबाद की है। उन्होंने उर्दू को एक वक़ार दिया, उसे बुलंदी अता की। उनके चाहने वालों का हल्का बहुत वसी है। उनकी उर्दू से गहरी वाबस्तगी का एक ज़माना गवा रहा है। उन्होंने तरक्की पसंदी को भी देखा और जदीदियत के उरूज ज़वाल को भी। उन्होंने बहुत सारे काम किए। उर्दू में माबाद जदीद रुझान को पहली बार मुतारिफ कराने का सेहरा उन्हीं के सर जाता है। मैंने विस्कॉन्सिन क्यों छोड़ा, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है, और 2-3 बार मैं जा चुका था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं उस वक्त रीडर हो चुका था। अब या तो मैं वहीं फुल प्रोफेसरशिप को मंजूर कर लेता, लेकिन मैंने तय किया कि मुझे वापस जाना चाहिए, और जो काम अपनी ज़बान का, अपने अदब का और अपनी तहज़ीब का जो थोड़ी बहुत खिदमत मैं कर सकता हूँ, मैं अपने मुल्क में रह कर सकता हूँ। जो कुछ मुझे हासिल करना था मैंने बाहर कर लिया। उसके बाद आकर मैंने अपने पासपोर्ट की तोसी नहीं कराई। मेरे ज़हनी गुरु डॉक्टर आबिद हुसैन थे, वो गांधीयाई थे, जामिया मिलिया इस्लामिया में फ़लसफ़े के और तारीख़ के प्रोफेसर थे, रिटायर हो चुके थे। और इंतखाब में या तो मैं JNU में जाता या जामिया मिलिया इस्लामिया में आता। मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया से पेशकश हुई। मुझे कहा गया कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक गैर मुस्लिम का वहाँ जाकर शोबे का सदर होना। मैंने न सिर्फ उस चैलेंज को निभाया, बल्कि उस शोबे को तरक्की दी, और जिसमें सिर्फ मैं और 2 लेक्चरर थे। जब मैंने उस शोबे को छोड़ा है तो उसमें 14, 15, 16 उस्ताद और स्कॉलर्स और फैकल्टी की एक बहुत बड़ी तादाद थी, और मैंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त या तो विस्कॉन्सिन में गुजारा है या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में। नारंग साहब ने उर्दू के तहज़ीबी इम्तियाज़ और इनफराद के भेद भरे संगीत को जिस तरह से समझने की कोशिश की है और जिस तरह से उसकी छान फटक की है, उसकी इफ़ाम तफ़हीम की है, मैं समझता हूँ कि हाल ही के बाद नारंग साहब की ही एक शख्सियत ऐसी है, बहैसियत नक्काद, वो दूसरा कोई नज़र नहीं आता। यानी गोपीचंद नारंग साहब के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि अदब में तेरे मुकाबिल किसी में क्या दम है, तू कोहे नूर के ज़र्रों में जुज़्व आज़म है, वफ़ा शियार कुशादा नज़र सुखन परवर, कि तेरी जितनी भी तारीफ़ कीजिए कम है। गोपीचंद नारंग साहब की शख्सियत और उनके कारनामे, उनकी जो खिदमात हैं उर्दू के हवाले से, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने 70
سے زائد کتابیں تخلیق کی ہیں، اور بنیادی طور پر جو ان کا کام ہے ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں، اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب، تحریک آزادی اور اردو شاعری کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بہت بنیادی کام ہے ان کا۔ ساختیات پا ساختیات، جدید ادبی تھیوری، مابعد جدیدیت کے حوالے سے ان کا جو کام ہے وہ جگ ظاہر ہے، سب جانتے ہیں ان کو۔ یعنی نارنگ صاحب نے اپنی پوری زندگی میں جو کام کیا ہے، بہت کم لوگ، بلکہ آج کل تو دیکھنے سے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے کہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہمارے سامنے اردو میں ہوں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کی شخصیت ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک انجمن کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی شہرت و مقبولیت کا راز ان کی محنت و لگن ہے۔ ہندوستان کے تہذیبی وجدان اور جڑوں سے ان کا ہمیشہ گہرا لگاؤ رہا۔ انہیں نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایک نقاد اور دانشور کے ساتھ ایک جادو بیان مقرر اور خطیب بھی ہیں۔ ان کی شخصیت اور خدمات پر درجنوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ نارنگ صاحب سے میرا تعلق سن 1960 سے ہے، جب میں نے دہلی یونیورسٹی کا شعبہ اردو جوائن کیا۔ خواجہ احمد فاروقی صاحب نے بنیاد ڈالی تھی شعبے کی، اور اس وقت صرف 2 ہی 3 لوگ تھے۔ ظہیر احمد صدیقی صاحب تھے، قمر رئیس تھے، گوپی چند نارنگ تھے، اور میں نے جوائن کیا تھا۔ پھر نارنگ صاحب خود اپنے طور پر اردو ادب کی دنیا میں دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے قدم جس طرح جمائے، وہ غیر معمولی بات تھی۔ یعنی انہوں نے ابتدا تو ایک ٹیچر کی حیثیت سے جیسے سب کرتے ہیں کی، انہوں نے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لنگوسٹکس سے دلچسپی ذرا زیادہ دکھائی اور لنگوسٹکس میں کام کیا۔ دلی کی کرخنداری ڈائلیکٹ کے اوپر چھوٹا سا کتابچہ لکھا، اور بھی لنگوسٹکس کے میدان میں انہوں نے تحقیق کی، اور اس کے علاوہ داستانوں پر اور مثنویوں پر اور فکشن پہ بڑا کام کیا۔ تحقیقی کام پھر انہوں نے فکشن پر زیادہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تصنیف، اپنی تحریر اور اپنے کاموں کی طرف توجہ دینا بھی انہوں نے ہمیشہ جاری رکھا، اور اس میں انہوں نے شاید ہی کوئی لمحہ ضائع کیا ہو۔ دنیا کے جس کونے میں بھی گیا، اور انہوں نے سفر بہت کیے، تقریباً ہر سال وہ ہندوستان سے باہر جاتے رہے، اور اس سفر کے دوران انہوں نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لوگ دوسروں سے سیکھا، بہت کچھ دیا، اور سکھایا بھی باہر کے لوگوں کو اردو سکھانے کے سلسلے میں انہوں نے کتابیں لکھیں، جن میں باہر کے لوگوں سے کولیبریشن بھی ان کا ہوا، جو آج بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح سے نارنگ صاحب کا جو شوق تھا وہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، اس کے ڈائمینشنز بڑھتے گئے، اور ان کی کتابوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے تصنیف کا یعنی کام کیا، پھر ایڈیٹنگ کا بھی کام کیا، ترجموں کا بھی کام کیا، اور پھر آرگنائزیشنز بنائیں، انجمنیں بنائیں۔ حال میں انہوں نے غالب پر ایک کتاب لکھی، اور جو اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ غالب پہ کام تو بہت ہوا ہے، لیکن اس میں انہوں نے کچھ کوشش کی ہے کہ بالکل نئے زاویے سے غالب کو دیکھیں۔ میں نے 15 برس کی عمر سے غالب کے کلام کا تجزیہ کیا ہے، اور آخر تک یعنی 72 برس کی عمر تک
ان کے کلام کو دیکھا اور پرکھا ہے، اور ایک نئی ریڈنگ پیش کر کے غالب کے متن کی طرفیں جس طرح سے کھلی ہوئی ہیں اور جس طرح سے اس کی جڑیں، اس کی سوچ کی، اس کی دقیقہ رسی کی اور اس کی خیال بندی کی اور معنی آفرینی کی، ہندوستان کی مٹی میں پیوست ہے۔ میری جو کتاب چھپی ابھی غالب پر، اس کے ذیلی عنوان 4 ہیں۔ معنی آفرینی، یعنی غالب معنی کو نکھارتے کیسے ہیں، سنوارتے کیسے ہیں، اس میں حسن کاری کیسے کرتے ہیں، معنی کی خیال بندی، فلسفہ، فکر و فلسفہ، سوچنے کا عمل۔ دوسرے جدلیاتی وضع، کہ غالب کا جو سوچنے کا عمل ہے وہ ڈائلیکٹیکل ہے۔ اور تیسری بات شونیتا، اور چوتھی شعریات، غالب کی پوئٹکس کیا ہے۔ غالب کہتے ہیں ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ کہ اے خدا، انسان کی تمنا کا دوسرا قدم میں کہاں رکھوں؟ میں نے تو تیری دی ہوئی دنیا اور تیری دی ہوئی نعمتوں کو ایک قدم میں ختم کر دیا۔ اور وہی غالب ہے جو کہتا ہے نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ احساس، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ کہ انسان خود اپنے ٹوٹن کی آواز ہے۔ اسی لیے غالب ہر جگہ کوٹ ہوتے ہیں، ہر جنریشن کو سوٹ کرتے ہیں۔ آج تک جتنی جنریشنز آئی ہیں، غالب کی مقبولیت اور اہمیت آہستہ آہستہ بڑھتی رہی ہے۔ آج اردو کی سرحدوں سے باہر بھی غالب کا کلام نہ صرف پڑھا جاتا ہے بلکہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ کو علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں مختلف اعزازات و انعامات سے نوازا جا چکا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی اور مولانا آزاد یونیورسٹی کی جانب سے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی سرفراز کیا جا چکا ہے۔ انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ، مورتی دیوی ایوارڈ اور کسمانجلی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ وہ ساہتیہ اکیڈمی کے فیلو بھی ہیں۔ ان کا قلم آج بھی رواں دواں ہے۔ تیرا انداز سخن شانۂ زلف الہام، تیری رفتار قلم جنبش بال جبرائیل۔